الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا مولا الثقلين. حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا. حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا. ایک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا گشتاری. حضرت روح نے مردوں کو کیا ہے زندہ. حضرت روح نے مردوں کو کیا ہے زندہ. کون کہا جس کو حیات اس میں ہوئی ہے ساری. حضرت موسیٰ نے حق سے ید بیضا پایا. حضرت موسیٰ نے حق سے ید بیضا پایا. نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری. اور سامنے آئی جو تصویر محمد میرے. سامنے آئی جو تصویر محمد میرے. خوبیاں اس میں نظر آئی ہے مجھ کو ساری. ہوش کھو بیٹھا بشیر اس کا نظارہ کر کے. ہوش کھو بیٹھا بشیر اس کا نظارہ کر کے. بے خودی میں یہ ہوا شعر زباں پر جاری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. میرے معزز مکرم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات کی وقار یہ آج کا دن بڑی رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے. اور یقین جانیے یہ میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا لمحہ جو ہے وہ آج کا دن ہے. اس دن کا بہت عرصے سے مجھے انتظار تھا. اور یقین جانیے میں یہاں پر کھڑے ہونے کے بالکل قابل نہیں. یہ بزرگوں کی عنایت ہے, اپنی کرم نوازی ہے, انہوں نے مجھے یہاں پر کھڑا کیا. دعا کریں اللہ تعالیٰ. ممبر رسول کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا. آقا کا ممبر ایسا ہے, کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا اس کا حق ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی توفیق کے مطابق اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں یہاں پر بیان کروں اللہ تعالیٰ مجھے خود بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ اسی بات جو میں نے آیت کریمہ پڑھی والضحیٰ واللیل اذا سجی. والضحیٰ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ چاشت کی قسم اٹھا رہا ہے. اور چاشت کہتے ہیں کہ جب سورج سوا نیزے پر ہو, یعنی جب سورج 90 ڈگری پر ہوتا ہے تو وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجی. چاشت کی قسم اور رات کی قسم کہ جب رات چھا جائے. تو مفسرین نے لکھا, اہل عشق و محبت نے لکھا, اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ والضحیٰ یہ سورج کی کیا حیثیت ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جائے. یہ رات کی کیا حیثیت ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جائے. یہ جو والضحیٰ لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ استعارہ ہے. اور واللیل اذا سجی یہ بھی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بھی استعارہ ہے. استعارہ کس کا ہے؟ گویا رب فرما رہا ہے والضحیٰ میرے محبوب کے مخرے کی قسم. واللیل اذا سجی میرے محبوب کی کنڈلوں والی زلفوں کی قسم. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سلطان الواعظین زندہ باد. حضرات موضوع گفتگو ہے حسن و جمال مصطفیٰ. اور اگر ہم پنجابی میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ
یارو ساڈے رسول اللہ بڑے سونے سن تے ایہو جے سونے سن انہاں ورگا سونا کسی ماں نے جڑیا ہی نہیں. صفائے دہر پہ سورج گرے قدرت میں امیر. صفائے دہر پہ سورج گرے قدرت میں امیر. ان کی تصویر وہ کھینچی کے قلم توڑ دیا. ان کی تصویر وہ کھینچی کے قلم توڑ دیا. حضور رحمت اللہ عالمین جیسا حسین نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا. اب آپ اسی وقار رحمت اللہ عالمین اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے ہیں تو جب احد آ گیا رحمت اللہ عالمین نے کہا وعلیکم السلام. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں تو سلام کی آواز ہی نہیں آئی, آپ نے سلام کا جواب کس کو دیا ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبل احد مجھے سلام کر رہا ہے, کہہ رہا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. تو احباب ذی وقار باپ ہے, باپ کے بیٹے کو اگر لگ جائے, کسی والد کے بیٹے کو اگر لگ جائے, والد اس پر اگر غمزدہ نہ ہو, روئے نہ, اس کے دل میں اگر رحم پیدا نہ ہو تو یہ کہا جائے گا کہ یہ والد تو بڑا پتھر دل ہے. تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس کے دل میں محبت نہیں ہے, جس کے دل میں انس نہیں ہے, جس کے دل میں عشق نہیں ہے, گویا وہ پتھر ہے. تو آپ ذی وقار کملی والے آقا ایسے حسن و جمال والے ہیں کہ جن سے پتھر بھی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. پتھر بھی جن کی بارگاہ میں سلامیاں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ بھی کہیے السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. یہ محبوب ایسا محبوب ہے کہ جس کی بارگاہ میں اونٹ سلامیاں پیش کرتے ہیں, جس کی بارگاہ میں جبل احد سلامیاں پیش کرتا ہے, جس کی بارگاہ میں درخت چلتے چلتے سجدہ کرتے کرتے حاضر ہوتے ہیں. علامہ بصیری نے لکھا کہ علامہ بصیری کہتے ہیں یہ محبوب ایسا محبوب ہے کہ اس کی طرف درخت آتے ہیں, اس حالت میں آتے ہیں کہ وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو رحمت للعالمین کا حسن و جمال کیا بات ہے. ہم لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے چاند کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ میرا محبوب چاند کی طرح ہے, مگر قربان جائیں رحمت للعالمین کے حسن و جمال پر کہ معراج کی رات یہ جو چاند ہے یہ کملی والے کے قدم بوسی کر رہا تھا. سبحان اللہ. آقا اوپر تھے اور چاند رحمت للعالمین کے قدموں کا نظارہ کر رہا تھا. امام حسن رضا نے کہا آسماں گر تیرے قدموں کا نظارہ کرتا, آسماں گر تیرے قدموں کا نظارہ کرتا. یا رسول اللہ روز ایک چاند تصدق میں اتارا تھا. سبحان اللہ. آسمان میں آپ کی واللیل کی زلفیں تو دیکھی, آپ کا سینہ تو دیکھا, آپ کی مہر نبوت تو دیکھی, مگر اگر آسمان آپ کے قدموں کا نظارہ کر لیتا تو روز ایک چاند تصدق میں اتارا. اب آپ ذی وقار یہ حسن و جمال جو ہے یہ ویسے دیکھنے میں تو ایک جیسے الفاظ ہیں, مگر ان کا معنی لغت میں ہم دیکھیں تو کچھ مختلف ہے, کچھ ڈیفرنٹ ہے. حسن اور چیز ہے, جمال اور چیز ہے. تو ہم لغت کی کتاب اٹھاتے ہیں بڑی معروف و مشہور جس کا نام المنجد ہے. تو المنجد والے نے حسن جمال کے بارے میں کیا لکھا؟ منجد والا لکھتا ہے کہ حسن کا معنی ہے حسن خلقن. حسن ہے حسن خلقن, یعنی ایسی ذات جو تخلیق میں سب سے خوبصورت ہو اسے حسن کہا جاتا ہے. حسن یعنی جس کی اپیرنس, جس کا ظاہر اچھا ہو وہ حسن ہے. مثلا جس کے بال اچھے ہوں, جس کا چہرہ, جس کی پیشانی, جس کی آنکھیں اچھی ہوں, جس کا ناک اچھا ہو, جس کے کان اچھے ہوں وہ حسن ہے. اور جس کا سر سے لے کر پاؤں تک یعنی سراپا خوبصورت ہو, جو نظروں کو جچے, یہ حسن ہے. تو جس کا ظاہر اچھا ہو وہ حسن ہے. اور جمال کیا ہے؟ جمال یہ ہے کہ جس کا اندر خوبصورت ہو, جس کی روح خوبصورت ہو, جس کی سوچیں خوبصورت ہو, جس کا خیال خوبصورت ہو, جس کا دماغ خوبصورت ہو, جو سوچے تو اچھا سوچے, برائی کا خیال نہ آئے, یہ جمال ہے. تو کملی والا حسن کا پیکر تو ہے ہی, مگر جب ہم روایات پڑھتے ہیں, ہم احادیث پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کملی والے کو رب نے حسن تو عطا کیا, مگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حسن سے زیادہ جمال عطا کیا. حسن سے زیادہ یعنی کملی والے کا اندر باہر سے زیادہ خوبصورت ہے. شاعر نے کہا عجب ہے تیری ہے محبوب صورت,
عجب ہے تیری یا محبوب صورت، نظر سے گر گئے سو خوبصورت. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کی صورت ایسی ہے، پہلے بڑے بڑے حسین دیکھے. وہ حضرت احسان بن ثابت نے بھی یہی کہا. آپ کہتے ہیں وہ اجمل من قلم ترکت عینی. یا رسول اللہ آپ سے جمیل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. احسن من قلم تلد النساء. یا رسول اللہ آپ سا حسین گویا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. پھر آپ لکھتے ہیں خلقت مبرعا من کل عیب. یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر برائی سے پاک پیدا فرمایا ہے. کأنک گویا کہ. تو قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ رب العزت ماؤں کے رحموں میں تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنی مرضی کے مطابق تصویریں بناتا ہے. تو اب حسان کیا کہہ رہے ہیں؟ خلقت مبرعا من کل عیب. یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کأنک یہ حرف تشبیہ ہے، گویا ایسا لگتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے. یہاں قرآن کا قانون بدل گیا. وہاں تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ رب جب اپنے بندوں کو پیدا فرماتا ہے اپنی مرضی سے ماؤں کے رحم ان کی تصویریں بناتا ہے. مگر یا رسول اللہ جب آپ کی تخلیق کی باری آئی کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ لگتا ایسے ہے کہ رب نے آپ سے پوچھ کے آپ کی تخلیق فرمائی ہے. یا رسول اللہ آپ کو میں بنانے لگا ہوں. یا رسول اللہ بتائیں کس طرح سے بناؤں. سبحان اللہ. تو یہ کملی والا محبوب جو ہے ایسا لگتا ہے کہ رب نے گھڑ گھڑ کے بنایا ہے، ایک ایک عضو گھڑ گھڑ کے بنایا ہے. اور حسن و جمال کی، حسن کی جو تعریف اہل علم نے کی، اہل علم کہتے ہیں کہ حسن اس چیز کا نام ہے کہ ہر عضو کا اپنے اعتدال پر ہونا. یعنی بعض حضرات ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں تو بڑی خوبصورت ہوتی ہیں مگر ناک اچھا نہیں ہوتا، جن کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے مگر پیٹ بڑا ہے، جس کا قد لمبا ہے ہاں اس میں یہ نقص ہے کہ اس کے کان بڑے ہیں. تو کسی نہ کسی طور سے کوئی نہ کوئی خامی آئی جاتی ہے. کوئی کتنا ہی حسین ہو اس میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. اہل علم کہتے ہیں حسن اس چیز کا نام ہے کہ ہر عضو اپنے اعتدال پر ہو. جب اپنے اعتدال پر ہوگا تو وہ شخص حسین کہلائے گا. تو احباب ذی وقار کملی والے آقا جناب رحمت للعالمین کا حسن جمال ایسا ہے. رب نے تو ویسے بڑے بڑے حسین بنائے ہیں، رب نے بڑے بڑے مہذبین بنائے ہیں، مگر آقا کا حسن جمال ایسا ہے کہ ہر عضو صاحب اعتدال پر ہے، ہر عضو برابر ہے، آپ کی شان کے مطابق ہے. اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے وہ حسن عطا فرمایا کہ حسن یوسف بھی آپ کو جو حسن عطا ہوا وہ آپ کے حسن کی خیرات ہے. جناب یوسف علیہ السلام کو جو حسن عطا ہوا وہ کملی والے کے حسن کی خیرات ہے. ایک واقعہ عرض کروں گا پھر جمعے کا ٹائم ہو چکا ہے کہ یہ مکہ کا شہر ہے اور یمن سے ایک نباز آیا، نبزے دیکھنے والا آیا. کوئی ایسا شخص آیا کہ جس پر جنات کا اثر ہوتا وہ اس کو ظاہر کر دیتا. آیا مکے میں شور مچ گیا کہ بھائی نباز آیا ہے، نبزے دیکھتا ہے، کسی پر جنات کا کوئی اثر ہو اس کو ظاہر کر دیتا ہے. تو ابو جہل کو خبر ہوئی. ابو جہل کہنے لگا یہ جو محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کسی نہ کسی چیز کا سایہ ہے، تو میری جو بات بن گئی ہے. ابو جہل گیا اس شخص کے پاس جس کا نام حکیم ضماد تھا. ابو جہل گیا اور کہنے لگا کہ ایک شخص ہے مکہ میں، وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھ پر وحی آتی ہے تو اس پر یقیناً جنات کا سایہ ہے. تو آپ ایسے کیجئے کہ میں اس کو یہاں پر لے کر آتا ہوں، آپ اس کا علاج کیجئے. باذ اللہ. ابو جہل وہ حکیم ضماد کہتا ہے، حکیم ضماد نے آقا کا نام سن رکھا تھا مگر آقا کو دیکھا نہیں تھا. حکیم ضماد کہنے لگا وہی تو نہیں جس کو لوگ محمد کہتے ہیں. تو ابو جہل کہنے لگا ہاں وہی ہے، میرا بھتیجا ہے، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے، تو آپ اس کا علاج کیجئے. حکیم ضماد بڑا خوش ہوا کہ ہاں بھائی کیس تو بہت بڑا ہے اور جتنا بڑا کیس ہو اتنی زیادہ مشہوری ہو جاتی ہے. حکیم ضماد کہنے لگا ٹھیک ہے میں علاج کرنے کو تیار ہوں مگر میری ایک شرط ہے، یہ جو علاج میں کروں گا نا یہ 4 دیواری کے اندر نہیں ہوگا.
बल्कि मजमा लगाओ, मक्का वाले देखें कि हकीम ज़िमाद कितना ताकतवर हकीम है। अबू जहल कहने लगा ठीक है, जैसे आप कहते हैं वैसे ही करेंगे, मजमा लगाया जाएगा। गोया अबू जहल ने मुनादी करवा दी, मक्का वालों को ऐलान करवा दिया कि आज हकीम ज़िमाद फलां जगह फलां मकाम पर फलां वक्त मोहम्मद का इलाज करेंगे। अब रश पड़ गई और हवेली अबू जहल की है, लोग जमा हो गए कि आज मोहम्मद का इलाज होगा। अस्तगफिरुल्लाह हाकम बदहम, आज कमली वाले का इलाज होगा। आका को खबर मिली, कमली वाले को खबर मिलती है, आका फरमाते हैं मैं तो जाऊंगा। तो अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हुए जाने के लिए। अबू जहल ने हकीम ज़िमाद से कहा देखो मोहम्मद आ रहे हैं, मोहम्मद आ रहे हैं, तुम मोहम्मद के चेहरे की तरफ न देखना, मोहम्मद आ रहे हैं, मोहम्मद के चेहरे की तरफ न देखना। गोया अबू जहल भी ये बात जानता था कि कोई अगर आंखों से आंखें मिला के मुस्तफा के चेहरे की तरफ उसकी आंखों में आंखें मिलाकर देख ले तो वो साहिब ईमान हो जाता है, रब उसे ईमान की दौलत अता कर देता है। अबू जहल जानता था, और रिवायात में ये भी आता है कि अबू जहल लोगों को रोका करता था कि जब भी मोहम्मद से बात करनी हो तो उसकी आंखों में आंखें न डालना, आंखें झुका के बात करना। तो अब अबू जहल ने अपना शख्स भेजा आका करीम की बारगाह में, जाओ उनको बुला के लाओ। वो शख्स आया आका करीम की बारगाह में, कहा कि अबू जहल आपको बुला रहा है। कमली वाले उठ खड़े हुए और आपके साथ ही जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं, आपके साथी जनाब उस्मान गनी हैं, और आपके साथी 11 साल की उम्र में जनाब हैदर कर्रार उसकी जवानी के साथ हैं। कमली वाला अपने घर से चलता है तो अहबाब ज़िलकार ये कमली वाला ये वो शख्सियत है कि जब ये चलता है तो कायनात का निजाम चलता है। हजरात कमली वाला जब चलता है तो कायनात का निजाम चलता है। कमली वाला जब रुक जाता है तो कायनात की धड़कनें रुक जाती हैं। कमली वाले के कदम जब जमीन पर लगते हैं तो उसकी धड़कनें अर्श मौला पर महसूस होती हैं। कमली वाला चल रहा है, वल्लैल की जुल्फे लहराता अबू जहल की हवेली की तरफ जा रहा है। अब अबू जहल को इल्म हुआ, अंदर से डरा हुआ था कि ये आए मोहम्मद आएगा तो कहीं हकीम ज़िमाद मोहम्मद की जानिब देखे, कोई मोहम्मद इसका दिल न मोड़े। अबू जहल को इस बात का डर था। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल की हवेली में दाखिल हुए। अबू जहल ने देखा तो हुजूर की वो ताबानियां, वो रानाइयां, वो हुस्न अबू जहल ने पूरी हवेली में बिखरता हुआ महसूस पाया। और आका जो ही दाखिल हुए तो यूं महसूस हुआ अबू जहल की हवेली में 14वीं रात का चांद तलब हो गया है। वो मक्का की वज़ीर ने कहा था ना तलाअल बद्रु अलैना, हम पर चांद तलब हो गया है। और वो सहाबा की बेटियां थी, गोया सहाबा की बेटियां नबी अलैहिस्सलाम को चांद कह रही है। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल की हवेली में दाखिल हुए। अब जो हकीम ज़िमाद था ना, जिसको अबू जहल ने कह रखा था कि मोहम्मद के मुखड़े की तरफ न देखना, वो जादूगर है, उसकी तरफ देखोगे तो ईमान से जाओगे। अब जो ही हकीम ज़िमाद ने जनाब रहमतुल आलमीन के वद्दुहा के मुखड़े को देखा ना तो वो देखता ही चला गया। उसकी नजरें आका के मुखड़े पर टिक गई, गूंगा हो गया, कुछ बोले ना, बात ना करे। अबू जहल उसको कहे भाई तुम तो नब्ज देखने आए हो, तुम्हारा काम नब्ज देखना है, मोहम्मद का इलाज करना है, तुम उसके मुखड़े की जानिब किधर देखते हो, तुम नीचे देखो। अबू जहल ये बातें कर ही रहा था तो इतनी देर में आका करीब आ गए, कमली वाले करीब आए। फिर अबू जहल ने हकीम ज़िमाद का हाथ पकड़ा। गोया हकीम ज़िमाद के दिल ने ये बात की, हकीम ज़िमाद के दिल ये बोला एक दिन वो मिल गए थे सरे राह गुजर गई, एक दिन वो मिल गए थे सरे राह गुजर गई, फिर दिल बैठने न दिया उम्र भर कहीं। जनाब रहमतुल आलमीन करीब तशरीफ ले आए तो हकीम ज़िमाद, अब अबू जहल ने हकीम ज़िमाद का हाथ थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है कि भाई नीचे देखो। हकीम ज़िमाद नीचे देखने का नाम नहीं लेता, बल्कि हकीम ज़िमाद ने क्या किया, अपना बाजू छिड़का और गोया उसने कहा पीछे हो बेईमाना, सदियों से मेरी निगाहें जिसको देखने की शौक थी, ताबा थी, वो महबूब आ गया है।
وہ محبوب مجھے مل گیا ہے، صدیوں سے میری نگاہیں جس کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی، محبوب مل گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص حکیم زماج رحمت للعالمین کا حسن دیکھ کے، آپ کا جمال دیکھ کے، آپ کا کمال دیکھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ تو اب آپ اسی وقار آج کا میسج، آج کا پیغام یہ ہے، کیوں تو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً کائنات میں بھی کوئی شخص اس سے محبت کرتا ہے، زیادہ تر یہی ہے 90% کہ اس کا حسن اور اس کی بیوٹی دیکھ کے کرتا ہے کہ فلاں شخص بڑا خوبصورت ہے تو محبت کرنے کے لائق ہے، محبت کرنے کے قابل ہے، اس سے محبت کی جا سکتی ہے۔ مگر احباب وقار کیوں نہ آج ہم اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ارادہ کریں، ہم اپنی محبتیں، اپنے عقیدتیں اور ان کا مرکز جناب رحمت للعالمین کو بنا دیں، کیونکہ کائنات میں آقا سے حسین ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر جو محبت ہے اس کا تقاضا صرف حسن ہے تو جناب رحمت للعالمین سے حسین شخص کوئی نہیں ہے۔ تو اعظم چشتی نے کہا تھا، یہ کلام پڑھ کے اجازت چاہوں گا، اعظم چشتی نے کہا تھا کہ تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا، تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے رخ تو نقاب ہٹاوے، خود کو دینے مولی دنیا، جے کوئی ورلائی جان بچاوے، علم خدا نے اینا جتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی جتی علماں وچ نہ آوے، تے جے سونا ہاتھ پھلاں وچ تردا ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، توبہ توبہ حسن سجندا، توبہ توبہ حسن سجندا، کوئی باز نہ آوے، اعظم میڈا سونا ماہی، اعظم میڈا سونا ماہی، سانو کدرے نظر نہ آوے، اعظم میڈا سونا ماہی، سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اور آخر میں یہ میسج کہ آج کا دن ایک خاص موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ جو 14 فروری ہے، جس میں ہمارے نوجوان ایک مغربی تہذیب سے انسپائر ہو کر ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ تو یقیناً کچھ احباب ایسے ہوں گے جنہوں نے آج بڑی بڑی تیاریاں کر رکھی ہوں گی اپنے محبوب کے پاس جانے کے لیے۔ تو احباب یاد رکھیے، اسلام میں ویلنٹائن ڈے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں جو رشتے نامحرم ہیں ان سے ملنا، ان سے بات کرنا، ان کو دیکھنا حرام ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو خواتین تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو۔ تو میرے نوجوانوں، آپ حرام والا راستہ نہ اپنائیں، آپ سیدھا راستہ اپنائیں۔ جو شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آج کا میسج یہ ہے ان کے گھر نکاح کا پیغام پہنچائیں۔ اور آج ویلنٹائن ڈے کا جس نے ارادہ کیا ہے اپنے ارادے کو کینسل کریں، توبہ کریں، اور اس دن جو پھول خریدتا ہے وہ بھی ناجائز و حرام کام کرتا ہے، جو پھول بیچتا ہے وہ بھی ناجائز و حرام کام کرتا ہے، اور جو آگے دیتا ہے وہ بھی ناجائز و حرام کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے والدین کریمین، اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔